السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، لہم جنۃ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس نشست میں اس غرض سے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب ہم پر راضی ہو جائیں۔ ان کو منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس اجماع کو قبول فرمائے اور اس اجماع کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اور اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کا سبب بنائے۔ صاحبان محتشم، میں نے سورہ مائدہ، یہ قرآن کا 5واں سورہ ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے، اور جو آیا کریمہ آپ کے سامنے ہدیہ کی، اس کا نشان 119 ہے۔ صاحبان محتشم، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلم اسی قرآن سے دور ہو چکا ہے۔ اگر نعت خان سے پوچھا جائے کیا تو نے آج قرآن پڑھا ہے، تو شاید اس کا سر شرمندہ نظر آئے، اور اگر یہی سوال کسی پیر سے کیا جائے تو ہو سکتا ہے وہ بھی شرم کے مارے سر جھکا لے۔ اور اگر اس نشست سے میں سوال کروں تو چند لوگ ہی ہوں گے جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں۔ صاحبان محتشم، یہ بڑے درد کی بات ہے، ہم نے تو کبھی اس کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی ریب نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو ہر مشکلات کا حل بتاتی ہے، یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو لوگوں کے لیے رحمت کی صورت میں نازل ہوا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج مسلم تحریک تو چلاتے ہیں، اور نہ جانے بازاروں میں کتنے مسلم تھوڑی بات پر زندہ ہو کے باہر آ جاتے ہیں، لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج مسلم قرآن نہیں پڑھتا۔ آج تک کوئی تحریک نہیں چلی کہ یار آؤ قرآن سیکھیں سکھائیں۔ آج تک ہم نے یہ شروع غل نہیں کیا، آج تک یہ واویلا نہیں ہوا یار ہمارے بچے قرآن سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، آؤ مل کر قرآن سیکھیں، آؤ صاحب قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج ہم غافل ہو چکے ہیں۔ صاحبان محتشم، یہی قرآن ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، یہی قرآن ہے جو مصطفیٰ کی گلی سکھاتا ہے، یہی قرآن محبت رسول کے درس دیتا ہے، اور یہی قرآن ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔ یہی قرآن بتاتا ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں کیسے بنے ہیں، یہی قرآن بتاتا ہے کہ ہمارا بنانے والا کون ہے، یہی قرآن بتاتا ہے کہ تجھے جینے کا سلیقہ کس سے سیکھنا چاہیے، یہی قرآن تو مدینے والے کی محبت سکھاتا ہے۔ صاحبان محتشم، اسی قرآن سے میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 پڑھی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ فرماتا ہے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، جب قیامت بپا ہوگی تو نفع کن کو دوں گا۔ اب نفع کی بات اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ غنیمت کن کو ملے گی،
کون نفع بخش ہوں گے قیامت والے دن؟ اس وقت تو یہ حال ہوگا، نفسی نفسی کی آوازیں ہوں گے، ہر ایک تڑپ رہا ہوگا، ہر ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا۔ اس دن اللہ کہتا ہے وہ لوگ سرخرو ہوں گے، یا اللہ کون؟ کہا میں ان کو نفع دوں گا، میں انہیں انعامات کی بارشیں عطا کروں گا، میں اپنے انعامات کی بارشیں ان پر نازل کروں گا، ان کو میں غنیمت دوں گا، ان کو نفع دوں گا۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ کہا یوم ینفع الصادقین صدقہم، جنہوں نے اپنی زندگی سچائی پر گزاری ہوگی، جو سچے ہو کر اپنی زندگیاں گزارتے رہے ہوں گے۔ صاحبان محتشم، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح، کتنے سچے ہیں ہم؟ تو 2 ٹکے کی خاطر جھوٹ بول جاتے ہیں۔ ایک دکاندار سے پوچھیں بھائی جھوٹ کیوں بول کے نفع کماتے ہو؟ کہتا ہے کیا کریں، جھوٹ نہ بولے تو گاہک مطمئن نہیں ہوتا، گاہک کو راضی کرنا ہے تو پھر جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا۔ صاحب آج جھوٹ کے بال بوتے پہ ہمارے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، ہم بڑے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا ایک تیر مار لیا ہے، لیکن صاحب ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ پاک کی شاپ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولتا ہے اس پر تو اللہ کی لعنت ہے، وہ تو اللہ کی لعنت میں ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ صاحب آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تو آج ہمارے اوس پڑوس میں اور ہم اپنے کردار کو دیکھیں تو ہمارے کردار جھوٹ سے چمٹ چکے ہیں۔ آج ہمارے کردار کو حسن ہم جھوٹ سے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا کریں، یہ دنیا کی مجبوری ہے، اس لیے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آیت نمبر 185 اور سورہ آل عمران، یہ قرآن کا 3 سورہ ہے اور اس کا آخری ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ یہ طویل آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت سے یہ شروع ہوتی ہے اور اس کا آخری ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغَرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، یہ تو فریب ہے، اس کی چنگل میں نہ پھنس جانا اور اسی کے ہو کے نہ رہ جانا۔ مجھے اپنے بابا جانی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک قول یاد آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں رہو پر دنیا تم میں نہ رہے، دنیا میں رہو پر دنیا کو اپنے اندر نہ بٹھاؤ۔ جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے تو خوب موج مستیاں کرتی ہے، کبھی دائنی طرف جاتی ہے تو کبھی بائیں طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے گھومتی ہے پانی میں، لیکن جب پانی کو اپنے اندر لے لیتی ہے تو پھر ڈوب جاتی ہے۔ جس طرح کشتی پانی کو اپنے اندر لے لے تو ڈوبتی ہے، اس طرح تم دنیا کو اپنے اندر نہ بٹھانا ورنہ یہ تیری نیا ڈوب جائے گی۔ اور صاحب دنیا میں رہو پر دنیا کو اپنے اندر نہ بٹھاؤ اور دنیا کے ہو کے نہ رہ جاؤ۔ اس لیے تو رومی کشمیر نے کہا تھا کہ بانڈے اتے نظر ٹکائی تھی تیری دھنائی، لا یاری اس کاری گرنل جس اے صورت بنائی۔ ان لفظوں کے اقبال کہتے ہیں کلندر لاہوری، ان لفظوں کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کا مطلب صدف سے ہے یا گوہ سے ہے۔ صاحبان محتشم، ہم دنیا ضرور دیکھیں اس کی قدرت اور اس رب کی قدرتیں دیکھ کے اس کی طرف توجہ کر لیں۔ یا اللہ تو کتنا طاقتور ہے، تیری عظمت کا حال یہ ہے کہ تو پانی کی بوند سے ہم جیسی تصویر بنا دیتا ہے، یہ تیری قدرت ہے، تو نے کتنے حسین چہرے بنائے ہیں پانی کی بوند سے۔ صاحبان محتشم اگر سورہ مومنون پڑھوں تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، انسان کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر تجھ پر یہ وقت بھی گزرا کہ تو ایک پانی کی بوند تھا، فی قرار مکین، پھر میں نے ماں کے رحم میں رکھا، ثم جعلناہ نطفۃ علقہ، تو ایک پانی کی بوند تھا میں نے لوتھڑا بنا دیا، فخلقنا علقۃ مضغہ، تو ایک لوتھڑا تھا میں نے بوٹی بنا دیا، فخلقنا مضغۃ عظاما، اور تو ایک بوٹی تھا میں نے تجھے ہڈیوں سے پرویا، فکسونا العظام لحما، تو ایک ہڈیوں کا مجسمہ تھا، تیرے رب نے تیرے اوپر گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر تجھے حسن دے کے اس دنیا میں بھیج دیا۔ اور دوستان گرامی قدر، اگر سورہ العمران میں کو کھولوں اور یہ قرآن کا 3 سورہ ہے اور آیت نمبر 6 پڑھو تو اللہ کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ کون ہے جو ماں کے بطن میں حسن دینے والا ہے، ماں کے بطن میں تجھے تصویر عطا کرنے والا ہے اور ماں کے بطن میں تجھے صورت دینے والا ہے، کیف یشاء، جیسے کہ وہ چاہتا ہے، اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ اور سورہ جمعہ کی طرف لوٹوں، یہ قرآن کا 62واں سورہ ہے، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، کون اللہ
یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیحات کر رہا ہے۔ کون اللہ؟ المالک جو بادشاہ بھی ہے، القدوس جو پاک بھی ہے، العزیز جو غالب بھی ہے، الحکیم وہ منصوبے کے بغیر کام نہیں کرتا۔ اور وہی اللہ کہہ رہا ہے جب قیامت بپا ہوگی تو میں کسی اور کو نفع نہیں دوں گا، ان لوگوں کو نفع دوں گا جو بندے سچائیوں پر اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ آج صاحبان محتشم یہاں تقریریں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ تو اچھالے جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل کو جھنجھوڑا نہیں جاتا، ہمارے دل کو بدلنے کے لیے تبلیغ نہیں کی جاتی، اصلاح کی باتیں نہیں ہوتی، ایک دوسرے پر تنقید تو ضرور ہوتی ہے۔ صاحب میرے روحانی پیشوا فرماتے ہیں بیٹے دوسروں پر تنقید نہ کیا کرو، دوسروں کے 2-4 گناہ تیرے سامنے ہوں گے، 10-12 ہوں گے، 100-50 ہو سکتے ہیں، لیکن تیری تو ساری زندگی تیرے سامنے ہے۔ اگر گناہ کی وجہ سے کسی سے نفرت کرو تو سب سے نفرت کے جو لائق ہے وہ کوئی اور نہیں، تو ہی ہے۔ اس لیے تو حضرت بلے شاہ نے کہا تھا پڑھ عالم فاضل ہوئے تے کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا وردہ مندر مسیتاں تے کدی اپنے اندر تو وڑیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نہ لڑدا وہ کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں، بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پڑھدا جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور یہی بات حضرت سلطان جنگ کہتے ہیں کہ ایتن رب سچے دا حجرا تے وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر اب حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال ہنیرے، متا لبی دست کھڑاتی ہو، مرن تھی اگے مر رہ بہو، حق دی رمز بچھاتی ہو۔ او عزیزان محتشم ان شعراء کی باتیں اپنی جگہ، اگر میں اپنے آقا جانی کی حدیث سے نہ پڑھ لیتا تو کبھی شعر بھی نہ پڑھتا، کیونکہ ان کی بات دلیل نہیں ہے، دلیل تو میرے آقا جانی کی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنی پہچان ہی رب کی پہچان ہے۔ تم اپنی پہچان کر لو، اپنی شناخت کر لو، تمہاری اوقات کیا ہے بس یہ دیکھ لو، تمہاری ویلیو کیا ہے، تمہاری وقت کیا ہے، تم کیا چیز ہو، کیا اترا رہے ہو، کیا اکڑ رہے ہو، کس بل بوتے پہ تم تکبر کر رہے ہو، کبھی سوچا؟ صاحبان محتشم قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، اگر تو اپنے آپ کی پہچان کر لے تو تجھے تیرے رب کی پہچان ہو جائے گی۔ تیری پہچان کیا ہے؟ اگر سورہ دہر کو اٹھاؤں، یہ قرآن کا 76واں سورہ ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، انسان کو میں نے مخلوط پانی سے، مرکب پانی سے بنایا۔ یہ تیری اوقات ہے، 2 پانیوں کو جوڑ کر تیری خلقت کی، تجھے بنایا، تمہاری تخلیق کی، تجھے پیدا کیا، 2 پانیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد تیری تخلیق کی۔ صاحبان محتشم اگر سورہ حجرات اٹھاؤں، یہ قرآن کا 49واں سورہ ہے، اور آیت نمبر 13 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری اوقات کیا ہے، یا ایھا الناس، کہ اے انسانوں، انا خلقنکم من ذکر و انثی، کہ اے انسانوں ہم نے تجھے تخلیق کیا مرد اور عورت کے مجموعے سے، مرد اور عورت کے اکٹھا ہونے سے تجھے تخلیق کیا۔ لیکن یہ بھی نہ سمجھنا کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ اس کے بغیر تخلیق نہیں کر سکتا، تیرا رب اس کے بغیر بھی تخلیق کرتا ہے، وہ بھی قرآن میں وضاحت ہے۔ صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیجئے، اللہ کہتے ہیں کہ تیری اوقات یہ ہے کہ تو ملے جلے پانی سے بنا ہوا ہے، وہ پانی جو کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے دھونے پڑتے ہیں، وہ پانی جو وجود پہ لگ جائے تو وجود کو دھونا پڑتا ہے۔ تیرے رب کی قدرت یہ ہے کہ اسی پانی سے تیرے جیسی تصویر بنا دی۔ تو صاحبان محتشم اگر اپنی پہچان ہو جائے تو رب کی پہچان ہو جائے گی۔ آج تو اگلے پہ انگلی اٹھانے والا یہ نہیں سوچتا میری اوقات کیا ہے، سارا دن تو میں جھوٹ بولتا ہوں لیکن اگلے کو بات کرنا آسان ہوتی ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں اپنے چاہنے والوں کو، جب آپ انگلی اٹھاتے ہو تو ایک انگلی اس کی طرف ہوتی ہے اور یہ 3 انگلیاں آپ کی طرف ہے، اور یہ انگوٹھا یہ بھی مڑ کے آپ کی طرف ہی پلٹ رہا ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ برا ہے تو ساری برائیاں جس کی تو جانتا ہے وہ تو ہی ہے۔
اپنی طرف دیکھا کر، اپنی طرف دھیان کیا کر، اپنے من کی صفائیاں کر۔ سورہ الاعلیٰ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، بس اپنے من کی میل کو صاف کر لے۔ جب میل صاف ہو جائے تو یہ ساری دنیا صاف ہو جاتی ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، آج ہم بھول چکے ہیں یہ قدرت ہے اس کی، وہ چاہے تو دو کو اکٹھا کر کے بنا لے اور چاہے تو بن اکٹھے بنا لے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اب سورہ مریم پڑھنے جا رہا ہوں، یہ قرآن کا 19واں سورہ ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے، اور اللہ حضرت مریم علیہ السلام جب میں نے انجیل بھی پڑھی ہے، اور انجیل میں میں نے پڑھا آپ جب شہر ناصرہ میں داخل ہوئی تو شور و غل بپا ہو گیا، لوگوں نے واہ ویلا شروع کر دیا کہ بچہ کہاں سے لے آئی، یہ بچہ کہاں سے لائی، یہ تو طیبہ نہیں تھی، یہ تو بطول تھی، یہ پاک تھی، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ تو یہ واہ ویلا، یہ شور و غل بپا ہوا، تو آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قرآن نے اسے یوں نقل فرمایا ہے یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا بابا بھی ایسا نہ تھا اور تیری اماں بھی ایسی نہ تھی، یہ بچہ کہاں سے؟ وہ تڑپ اٹھے، جب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو یہودی تڑپ اٹھے، قالوا کیف نکلم من کانا فی المہد صبیہ، اب گودی کے بچے ہم سے باتیں کریں گے، بھلا ہوش کے ناخن لے، یہ بات کر ہی رہے تھے تو حضرت عیسیٰ بول اٹھے، قالا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو وہ چاہے تو بن باپ پیدا کر دے۔ اب سورہ مائدہ ہی آیت نمبر 110، یہ طویل آیت ہے لیکن اس کا درمیانی ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ طَيْرًا بِإِذْنِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی لیتے اور گیلی مٹی سے ایک پرندے کی صورت بناتے، جب پرندے کی صورت بنا لیتے تو پھر اللہ سے کہتے یا اللہ یہ پرندے کی صورت بنا لوں، اللہ کہتا ہے بنا لے، فتنفخو فیہا فتکون طیرا باذنی، یا اللہ اس میں پھونک مار کے اسے اڑا دوں، اللہ کہتا ہے اڑا دے۔ آپ پھونک مارتے ہیں، یہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں جی یہ پھونک کتھوں آئے؟ پھونک کدھر اور دو نہیں آئے، قرآن پاک دے اندروں ہی آئے۔ تو دوستان گرامی قدر، اب پھونک مارتے تو وہ ہوا میں اڑنے والا پرندہ بن جاتے، اور جب اس بات پہ رکنے، اب اس کا نہ تو کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، اس کا اذن ہے تو مٹی کا پرندہ بھی اڑنے لگ پڑا، اب اس کے باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، وہ چاہے تو حضرت عیسیٰ کو اذن دے کے بن باپ بن ماں پرندے کو اڑنے والی طاقت دے دے۔ صاحبان محتشم وہ اللہ ہے، چاہے تو بن باپ پیدا کرے چاہے تو بن ماں پیدا کرے۔ اور صاحبان محتشم وہی اللہ کہہ رہا ہے، قال اللہ، اللہ فرماتا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن جب قیامت بپا ہوگی، ہر ایک تڑپ رہا ہوگا، ہر ایک اس کرب و بلا میں ہوگا کہ آج کوئی پناہ دے دے۔ اس دن اللہ کہتے ہیں میں ان کو نفع دوں گا جنہوں نے اپنی زبان پر سچ سجا لیا، جو سچے ہو کے اپنی زندگیاں گزارتے رہے، میں ان کو نفع عطا کروں گا۔ بات یہاں پر روکی نہیں، لہم جنت تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کو میں باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے باغات عطا کروں گا۔ اللہ یہاں پر بات روک نہیں رہے، اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، میں اللہ ان سے راضی ہوں، میں اللہ ان سے راضی ہوں۔ یا اللہ کن سے راضی ہے؟ کہ جو اپنی زبان پر سچ سجاتے ہیں۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی آقا جانی کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، مسلمان بزدل نہیں ہوتا، جس کا اللہ پر توکل ہو وہ بزدل کیسے ہو؟ ہاں کبھی کبھی ایسا عمل ہو سکتا ہے جس سے بزدلی زہر ہو سکتی ہے، حضور فرماتے ہیں لیکن بزدل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا سوال کیا آقا جی کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن کنجوس بھی نہیں، یہ انسان کی فطرت بھی ہے، انسان کی فطرت بھی ہے۔ میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کل لو انتم، میرے محبوب فرما دیجئے اگر تمہیں تملکونا، تملیک کر دیا جائے، وارث بنا دیا جائے، مالک بنا دیا جائے، خزائن رحمت ربی، اپنے رب کے رحمت کے خزانوں کی چابیاں تجھے دے دی جائے، اذا اللہ امسکتم، تم تو اپنے دروازے بند کر لو، دروازے بند کر لو، جندرے مار لو۔ کیوں؟
خشیت الانفاق، اس ڈر سے کہ کہیں خرچ ہی نہ ہو جائے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان ہے ہی کنجوس۔ سوال کیا گیا آقا جی انسان تو ہے ہی کنجوس، کیا مومن بھی کنجوس ہوتا ہے؟ کہا نہیں، کبھی کبھی ایسا عمل ہو جاتا ہے جس سے کنجوسی ظاہر ہوتی ہے، لیکن میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح، آج ہم کتنے سخی ہیں۔ اگر سخاوت بھی کرنی ہو تو 10 لوگوں کو پتہ نہ چل جائے تو ہم سمجھتے ہیں سخاوت ہی نہیں۔ ایک میں نے یہ ضمناً واقعہ بیان کر رہا ہوں، میرے گاؤں چھوٹا تھا، چھوٹا سا گاؤں ہے، اس میں ایک اماں جی آئی اور ہمارے جو موذن تھے انہیں وہ 10 روپے دیتی ہیں، بڑا عرصہ پہلے کا واقعہ ہے، وہ 10 روپے دیتی ہیں۔ ہمارے سپیکر بھی تھوڑے ڈاؤن تھے، ان کی آواز دور نہیں سنائی دیتی تھی، قریب قریب مسجد کے قریب قریب ہی آتی تھی۔ اماں جی نے 10 روپے دیے تو انہوں نے اعلان کیا کہ فلاں اماں جی 10 روپے دے گئی ہیں، تو اماں جی تھوڑی دور جا کے واپس موڑ آئیں، اور میاں جی تسا میرے 10 روپیہ کا اعلان ہی کوئی نہیں کیتا، وہ اعلان نہیں سنیا تو قبول کہاں کرنے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر یہ ہماری فطرت میں، وہ تو سادی مائی تھی، وہ تو سادی خاتون تھی، اللہ قبول کرے۔ تو صاحبان محتشم یہ ہمارے انداز ہے، ہم تو اپنے بھائی کو تو بھوکا چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں پر بانٹ رہے ہوتے ہیں، لوگوں پر سخاوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو پکا کے کھلایا جاتا ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد باپ کو جیتے جی سکھ کا سانس نہیں دیتے، مرنے کے بعد باپ کے نام پہ کول خانی سجائی جا رہی ہوتی ہے، لوگوں کو اعلان کر کے بلایا جاتا ہے، دوستوں کو فون کر کے بلایا جاتا ہے، یار میرا ابو فوت ہو گیا تھا، اب کول خانی کا ختم فلاں دن ہے، ابو کو جیتے جی سکھ کا سانس نہیں دیتے، مرنے کے بعد دیگے بانٹنے کا فائدہ کیا ہے کہ یہ تیرے اللہ کے ہاں قبول ہوں گی؟ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جیتے جی اپنے ماں باپ کو سکھ دیجئے، آج جیتے جی اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کیجئے۔ آج بھائی بھوکا ہے، بھائی کو پرواہ ہی نہیں۔ صاحبان محتشم آج بڑا چودھری بن گیا، بڑا پیر بن گیا اور بڑے نام کے چرچے ہیں، لیکن بھائی بھوکا بیٹھا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ بھائی بیمار ہے، یتیمہ داری کرنے نہیں جاتا، کیوں؟ اس نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اب میں اس سے بدلہ لوں گا اور میں ہی سے اس کے آگے نیچا ہوتا رہوں، میں ہی اپنا سر جھکاتا رہوں۔ صاحبان محتشم آپ اگر اپنے آقا جانی کے کردار سنیے، آقا جانی کی بارگاہ میں ایک یہودی بچہ آیا کرتا، وہ آقا کے جوتے سنبھالا کرتا۔ ایک دن حضور نے اسے نہ دیکھا، دوسرا دن بھی چڑھا تو حضور نے نہ دیکھا۔ حضور پوچھتے ہیں یہاں بچہ ایک تھا وہ آ نہیں رہا، وہ نظر نہیں آتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ تعالی اجمعین، آقا جی وہ بیمار ہو گیا ہے، اب ہے بھی یہودی بچہ اور یہودی کے گھر جانا ہے۔ حضور چل پڑے، اس یہودی بچے کے پاس پہنچے، اس کے سرانے بیٹھ کے حضور اسے تکنے لگ پڑے۔ اب بچہ بھی حضور کو تکنے لگ پڑا۔ حضور کہتے ہیں کلمہ بیٹے پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ وہ کبھی آقا جانی کے چہرے کو تکتا، کبھی بابا کو تکتا کہ میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کلمہ کہہ رہے ہیں، میرا تو ابو غصے ہوگا، ناراض ہوگا، مجھے ڈانٹے گا، مجھے مارے گا۔ یہ بات پھر حضور نے دہرائی، بیٹا میں تجھے کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ لے۔ جب دوسری مرتبہ بھی کہا تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا، حضور کے چہرہ انوار کو تکا تو نظریں جھکا لی۔ تیسری مرتبہ جب حضور نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لے، حضور کے چہرہ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تک کے اپنے باپ کی طرف جب اس نے نظریں دوڑائی تو نظروں میں کہہ رہا تھا بابا اجازت دو، میں ان کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ صاحبان محتشم ابھی باپ کی طرف نظریں دوڑائی تھیں، پڑی نظریں، جب نظروں سے نظریں ملی تو باپ نے ایک ہی لفظ کہا، بیٹا یہ روز روز کسی گھر میں تھوڑا کلمہ پڑھانے آتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کر لے۔ صاحبان محتشم یہ طریقہ اور اسلوب حضور نے بتایا ہے کہ لوگوں کے درد بانٹا کرو۔ آج سگا بھائی بیمار ہے، بھائی کو پرواہ نہیں، بس میرے ساتھ جو سلوک کیا میں نے اس کو طرف نہیں جانا۔ صاحب بھائی کے لیے نہ جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے جایا کرو۔ صاحبان محتشم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی چہرے پر خوشی لانے کے لیے اس وجہ سے نہ جایا کرو کہ میرے جانے سے اس کے چہرے پہ خوشی آ جائے گی، نہیں، اس کی خوشی پر میرا رب بھی مجھ پر خوش ہوگا۔ آؤ صاحبان محتشم ایک حدیث کے الفاظ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے ہر کام کا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، یعنی محفل سجائے، محفل سے اٹھ کے جائے، لوگوں سے پیار کرے، لوگوں سے نفرت کرے، دشمنی کرے، عداوت رکھے، محبت کرے، اس کے ہر عمل کا تعلق اللہ کی رضا ہو جائے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے، یعنی اللہ اسے اپنا محبوب چن لیتے ہیں۔ تو آؤ صاحبان محتشم اب اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنی زندگی سچائیوں پر گزارا کرو، اور جو سچے ہو کے گزاریں گے
ان سے میں راضی بھی ہوں. اور اللہ کہتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے کہ بندے کو سچ نصیب ہو جائے. صاحبان محتشم، آج ہم اپنے گریبان میں جان کے کسی کو فیصل بنانے کی ضرورت نہیں. میرے بابا جانی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنی ججمنٹ کرنی ہو، اپنا احتساب کرنا ہو تو کسی کو فیصل نہ بناؤ، اس دل کو فیصل بنا لو. یہ دل بتائے گا کہ تم نے آج سارا دن کیا کیا. یہ دل تجھے سچی گواہی دے گا. تمہارا دل ہی تمہارے بارے میں گواہی دے گا کہ تو کتنا اچھا ہے، تو کتنا برا ہے. یہ دل ہی تمہارا بہت بڑا فیصل ہے. اس کو فیصل بنا لے اکیلے بیٹھ کے، اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے اس کو فیصل بنا کے دیکھ کہ آج کا دن تو نے کس انداز میں گزارا، آج کتنی بیٹیوں کی عزت تو نے پامال کی، آج نظروں میں بے حیائی تو نے کتنی لائی، آج زبان سے کتنے جھوٹ بولے، آج تو نے اپنے بس مہربانی بیٹے مہربانی، آپ کی محبتوں کا شکریہ. انہی کے صدقے میں مل رہا ہے سارا کچھ. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد دنیا کی زینت ہے. میری بھی یہ کمزوری ہے، میں کہوں کہ مجھے ان سے پیار نہیں. جب تک جی رہا ہوں تب تک ان کی ضرورت بھی ہے. صاحبان محتشم، میں نہیں چاہتا کہ گفتگو ہو رہی تو بیچ میں یہ آ جائیں. دل تو میرا چاہتا ہوگا، پتہ نہیں کس انداز سے چاہتا ہوگا، لیکن میں دل کو نہیں، میں اپنے آقا کے ذکر کو آگے رکھ رہا ہوں. میرا دل تو پتہ نہیں کیا کیا چاہتا ہوگا، لیکن صاحبان محتشم، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینتیں ہیں. اور سورہ منافقون میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن کا 59واں سورہ ہے اور 64واں سورہ ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، کہیں مال اور اولاد تجھے میرے ذکر سے غافل نہ کر دے. یہ 9 نمبر آیت ہے اور اس کی 11 آیتیں ہیں. اللہ پاک اس سورہ میں ارشاد فرما رہا ہے اور اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہیں میرے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ. میں بھی ایک انسان ہوں، جب یہ نچھاور ہوتے ہیں تو بندے کا دھیان اس طرف ہی ہو جاتا ہے کہ یہ پیسے آ رہے بابا، اور بڑی باتیں کر دے. لوگ بھی سمجھیں گے کہ پیر صاحب تو تقریر پیسوں کی وجہ سے، اچھے پیسے ہو رہے تو تقریر بھی لمبی. اور ہم یہ عام فہم بات کر لیتے ہیں جب آپس میں بیٹھتے ہیں، اور جی پیسے جو ڈگ دے پہ مولوی سے کو تقریر لمبی کر لیں. تو مطلب اگر صحیح بھی ہو تو غلط کی طرف چلا جائے گا، اور اگر کسی نے بدگمانی کر لی تو اس بدگمانی میں بھی شریک ہوں. میں نے کیوں نہیں روکا تھا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اور سورہ منافقون میں آیت نمبر 9 میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ مال اور اولاد کہیں تجھے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اگر تو نے ایسا کیا تو یہی خسارے والا ہے. یہ تو گھاٹے والا سودا ہے کہ بندہ دولت کی طرف دھیان کر لے اور اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے. اور صاحبان محتشم، ایک اور جگہ الفاظ فرمائے اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد یہ انسان کو کے لیے آزمائش ہے. تو صاحبان محتشم، ان بچوں کی محبتوں کا شکریہ، اور آپ نے ناراض بھی نہیں ہونا. تو صاحبان محتشم، اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہی تو کامیاب ہیں جن کو سچ نصیب ہو گیا. جو سچے ہو گئے وہی کامیابی پا گئے. صاحبان محتشم، ہم نے ذہن نشین کر لینا ہے. آج کے بعد جتنے نعت خواں سن رہے ہیں، یہ سورہ منافقون 63واں سورہ ہے، سورہ جمعہ کے بعد کا سورہ ہے. 62واں سورہ جمعہ، اور یہ 63واں سورہ ہے. اور اللہ پاک اس کی 9 نمبر آیت میں یہ ہمیں تلقین کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، گھر جا کے پڑھیے گا اور تمنا لے کے آیا کریں. بس یہی تما کافی ہے کہ حضور کا ذکر سننے آئے، حضور کا ذکر سنانے آئے. حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ، آپ کا فتاوی رضویہ میں آپ نقل فرماتے ہیں کہ جو بندہ گھر سے چلا اور اس نیت سے چلا کہ وہاں پیسے ہوں گے، اب بڑا مشکل ہے یہ بات سنبھل کے جانا کہ نیت میں آ گیا تو میرے نظر میں وہ حرام ہے. بس آقا کا ذکر ہی سب سے بڑی جداد ہے، سب سے بڑی دولت ہے. تو انسان نیت میں آ بھی جائے تو اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ کیا کرے. پھر انسان جو ہے، انسان غفلت میں ہے. وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا.
یہ تیری ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں. ان الانسان لافی خسر، یہ گھاٹے کے سودے کرتا ہے. آؤ عزیزان محتشم دن نشین کر لیجیے. اس دن نفع والے کون ہوں گے؟ جو سچے ہوں گے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کبھی کبھی کنجوسی ہو سکتی ہے. اور تیسرا سوال کیا گیا آقا جی کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ تو منافق کی پہچان ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. بات بات پر جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہو سکتا. جھوٹا کبھی مومن نہیں ہو سکتا. مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. آؤ صاحبان محتشم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 4 چیزیں جس بندے کے پاس، کتنی؟ 4 چیزیں. یہ آپ نے یاد کر لینی ہے. جس بندے کے پاس، انہوں کسی پیر کو جاون دی لوڑ نہیں. میں پیرا تو نفرت نہیں دے رہا ہوں، ویسے جاؤ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. میں خود بھی پیر ہوں، اور بڑے آستانے جہاں پہ بڑے بڑے آ کے جھکا کرتے تھے اس آستانے کا وارث ہوں. اور دوستان گرامی قدر وارث ہو کے وارثوں کی بات بتا رہا ہوں. آپ ذہن نشین کر لیجیے، کسی تویز کی ضرورت نہیں. جس بندے کے پاس یہ 4 باتیں ہیں، یہ تویز کسی چودھری نے، نمبردار نے، وزیر نے، عامل نے، پیر نے نہیں دیا. یہ تعویذ میرے آقا جانی نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 4 چیزیں، اور سارے دکھڑے حضور آنے مک گئے. سارے دکھڑے ان دے مک گئے جنہوں یہ 4 گلاں آ گئی ہیں. کتنیاں؟ 4 چیزیں جس کے پاس ہوں حضور فرماتے زندگی میں اس کے دکھڑے مک گئے. پہلی چیز حضور فرماتے جو سچا ہو، جو سچائی پر اپنے آپ کو قائم کر لے، ان دے دکھڑے مک گئے. دوسری بات، جو بندہ امین ہو، بے ایمانیاں نہ کرے، بے ایمانیاں نہ کرے. ایک امانت داری یہ ہے کہ مجھے کسی نے موبائل پکڑایا، میں نے ایسے ہی دے دیا، یہ بھی امانت ہے. لیکن اللہ والوں کی امانت بھی سن لیں کہ جب ہم آئے تھے تو ہم پاک تھے، نظریں بے حیا نہیں تھیں، تو ہم اپنی نظر کو حیا میں رکھیں. یہ بھی امانت داری ہے. کبھی ان کو بے حیا نہ ہونے دیں، کبھی یہ بے حیا نہ ہوں، ہمیشہ نیچے رہیں. اللہ پاک سورہ نور میں، یہ قرآن کا 24واں سورہ ہے، سورہ فرقان سے پہلا سورہ، سورہ نور 24واں سورہ ہے. اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کل میرے محبوب فرما دیجئے للمومنین، مومنوں کو فرما دیجئے کیا یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بے ایمانی نہ کرتا ہو، امانت داری پر اپنے آپ کو قائم کر لے، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا. دکھڑا اس کی زندگی میں نہیں رہتا، وہ دکھڑے زندگی اس سے دور ہٹ جاتے ہیں. دوستان گرامی قدر، جب اللہ والوں کے پاس بیٹھے نا تو پوچھیں بھئی دکھڑے تو زندگی کا حصہ ہے، پھر دکھڑے ہٹ کیسے جاتے ہیں؟ کہا انہیں دکھ بھی پھر دکھ نہیں دیتے، جو امین ہوتے ہیں انہیں تو دکھ بھی سکھ دے جاتے ہیں. اور دوستان گرامی قدر، تیسری بات، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنہاں دے اخلاق چنگے ہون، جڑے میٹھا بول دے ہون نا، میٹھا بول دے ہون، وہ کدی پریشان نہیں ہوندے. اچھا میں ایویں تنقید کیتی جاواں تو مینوں سویرے ڈر ہونا کہ مولوی مینوں پھاڑی نہ لاون. بھئی کی پیر صاحب بڑیاں تقریراں پہ کر دیو، اس گل دا جواب تا دیو. ایویں تنقید کیتی جاواں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو بندہ اپنے اخلاق بہتر کر لے اور اپنے آپ کو اخلاق پر فائز کر لے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، اچھے اخلاق اپنا لے، ایسے شخص کو دکھ بھی دکھ نہیں دیتے، دکھ اس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں. آؤ آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جلوہ گر تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک مائی آئی وڈیری عمر دی، روایت میں چاہتا بھی آئی بھی کملی جی، سادی جی مائی آئی، کملی جی سدھی جی مائی، باولی جی مائی. وہ آدھی محمد میں تیرے نال گل کرنی. حضور نے کر، وہ نہیں اتنے تو بندے بڑے بیٹھے، میں اکیلے میں بات کروں گی، وہ ٹیلے پہ جا کے بات کروں گی. اب وہ دور لے کے کھڑی ہوگی، باتیں کرتی رہی. جب جانے لگی کہندی چنگا پھر محمد میں ہن چلی ہاں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے. حضور فرماتے ہیں خاتون ایک بات سنتی جا. کہا کیا؟ کہا جب بھی دل کی سنانے کو چاہے کہ کسی کو سناؤں تو میرے پاس آ جانا.
اپنے دل کی مجھے سنا جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ سن رہے تھے، حضرت عمر تڑپ اٹھے، آقا جی یہ تو پگلی عورت ہے، یہ جس کو روک لیتی پھر جان ہی نہیں چھوڑتی، یہ تو باتیں لمبی کر لیتی ہے، حضور اس کی تو کوئی بھی نہیں سنتا۔ جب میرے نبی کے کانوں پہ بات پہنچی نا، اس کی کوئی نہیں سنتا، حضور تڑپ اٹھے، کہا عمر جس کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں تو پھر جائے گا۔ اور صاحبان محتشم، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آج تو ہم ماں کی نہیں سنتے، آج ہم بابا کی نہیں سنتے، آج ماں باپ کو دھکے دے کے اولاد خوش ہو جاتی ہے۔ آج ماں کہے بیٹا تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جا، تو بیٹا آگے سے جھڑک دیتا ہے، جا اماں تھکیا ہوا آیا ہوں تیرے کول بیٹھ جاواں۔ نہیں صاحب، اس ماں کو تو عادت ہے تجھ سے باتیں کرنے کی، یہ تو اس وقت سے تجھ سے بات کر رہی ہے جب تو بولنا بھی نہیں جانتا تھا، یہ اس وقت سے تیرے سے کلام کرتی تھی جب تجھے بات کی سمجھ بھی نہیں تھی کہ یہ تجھے کیا کہہ رہی ہے، تجھے پتہ نہیں تھا، تب سے یہ بات کرتی آئی ہے۔ اس کو آج بھی تجھ سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن اولاد جوان ہو جائے تو ماں باپ کی سنتی ہی نہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھتی ہی نہیں۔ صاحبان محتشم، ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی تدریس کے سلسلے میں نکلا رہا تو مجھے خبر آئی کہ تو بڑے بڑے دھکے کھا چکا ہے، سارا اللہ کا کرم تو تیرے گھر میں ہے، جب ماں کے قدموں سے لپٹ جائے تیرے رب کا قرب تجھے عطا ہو جائے گا۔ تیرے رب کا قرب تو ماں کے قدموں میں ہے، ماں کے قدموں میں مضمر ہے، ماں کے قدموں میں چھپا ہوا ہے، جا ماں کے قدموں سے لپٹ جا، تیرا رب تجھے تیرا قرب، اپنا قرب عطا کر دے گا۔ اور صاحبان محتشم، آج ہم اپنے اخلاق دیکھیں تو کس دانے پہ کھڑے ہیں، بس ذہن نشین کر لیجیے۔ ایک شخص آیا، اس نے حضور کو، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور پیش کیے، تو حضور نے ایک دانہ اٹھایا تو انگور کھٹے تھے، حضور نے سارے انگور ہی کھا لیے۔ صحابہ مانگتے رہے، ابو بکر بھی مانگتے رہے، عمر بھی مانگتے رہے، مقداد بھی مانگتے رہے، اور ابو ذر بھی مانگتے رہے، بڑے بڑے صحابہ مانگتے رہے، حضور نے کسی کو نہ دیا۔ سارے مانگتے رہے، ہاتھ پھیلاتے رہے، حضور تو وہ ہے جو دینے والے ہیں، لیکن آج حضور نے کسی کو نہیں دیا۔ جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا، کتنا خوش ہوا ہوگا کہ آج حضور کو انگور اتنے پسند آئے تو صحابہ کو بھی آج حضور نے نہیں دیے، آج صحابہ کے مانگنے پر بھی نہیں دیے، کتنا خوش ہوا ہوگا۔ صاحبان محتشم، آپ نے پتہ نہیں کھٹے انگور کھائے ہیں یا نہیں، میں نے کھا کے دیکھے، کھٹے انگور اگر ایک قطرہ بھی منہ میں چلا جائے تو بڑی دیر اس کی جو کھٹاس وہ رہتی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، آپ حضور کھا چکے تھے، اور جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ انگور کھٹے تھے، اگر میں تجھے دیتا تو آپ نے کہنا تھا آقا جی نہ کھائیے، انگور تو کھٹے ہیں۔ اگر میں اسے دیتا جو لے کے آئے، اس نے بھی کہنا تھا حضور نہ کھائیے، میرے مقدر کی بات، میں تو چن کے لایا تھا اور پہلا پھل آپ کے لیے لایا تھا، حضور انگور تو کھٹے ہیں نہ کھائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں انگور تو کھٹے کھا سکتا ہوں پر دل کھٹا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے کہ مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے، جو کچھ ڈھیندا ہی ڈھا دے، پر بندے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ تو تیسرا کام، جو بندہ اپنے اخلاق بہتر کر لے۔ اور چوتھی بات، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ حرام سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، یعنی حرام نہ کھائے، حلال اور طیب رزق کھائے، حلال اور طیب کھائے۔ یہ حلال اور طیب میں فرق ہوتا ہے۔ میرے ایک لائر لڑکا ہے، وہ میرا مرید ہے، کہتا ہے میں نے حرام اور حلال پر جب بات کی تو اس نے کہا آج حلال اور طیب کا فرق آپ نے مجھے سمجھا دیا۔ کئی لوگ نہیں جانتے، علماء تو جانتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا یہ انداز بھی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ حلال اور طیب رزق کھایا کرو، حلال اور طیب رزق کھایا کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرنا، یعنی وہ تو آپ کو حرام کی طرف لے کے جائے گا تو آپ اس کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، حلال اور طیب یہ کیا ہوتا ہے؟ حلال اور طیب، حلال، اب دودھ حلال ہے، دودھ حلال ہے، اب میں لے کے آ رہا ہوں، راستے میں دودھ میں نے رکھا کسی جگہ تو گندی نالی کے پاس رکھ دیا،
اب چھینٹ اڑی تو اس میں آ گیا، تو اب کیا میں اسے استعمال کروں گا؟ ہے حلال لیکن طیب نہیں رہا، ہے حلال لیکن طیب نہیں رہا۔ اس طرح میں نے رزق حلال کمایا، سارا دن ریڑھی پر کھڑا رہا، سیب بیچتا رہا، لیکن جان بوجھ کے جھوٹ بولا یا گندا سیب جان بوجھ کے میری نظر میں نہیں چڑھا تو وہ الگ بات ہے، بھولے سے چلا گیا وہ الگ بات ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہ گندا سیب اور جان بوجھ کے ڈال رہا ہوں اور اس سے کنورسیشن بھی نہیں کر رہا کہ یار میں کوئی گھر تھوڑے بنائے، یہ بھی گندا اگر تھوڑا ریٹ کام کر لوں گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے سارا دن دھوپ پہ کھڑا رہا، لیکن میں نے سیب کو بیچ میں ڈال دیا۔ اب کمایا تو حلال تھا لیکن اس میں طیبات نہ رہے، اب حرام شامل ہو گیا، وہ طیب نہ رہا، پاک نہیں رہا، جھوٹ بولتا رہا۔ اب کماتا تو حلال رہا لیکن جھوٹ کی وجہ سے وہ طیب نہ رہا، تو وہ بھی حرام ہی ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، حلالاً طیبہ یہ حضور کا منصب بھی تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ اعراف 7واں سورہ ہے اور 157 نمبر آیت میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کا منصب بھی بیان کیا ہے، یحل لہم الطیبات، کہ جو طیبات ہیں ان کو حلال کریں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ درمیانی ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، اور جو خبیث چیزیں انہیں حرام قرار کریں۔ تو آؤ صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیں، حضور فرماتے ہیں جو حرام سے اپنے آپ کو بچا لے اور حلال اور طیب رزق کھائے، ایسے شخص کی زندگی سے دکھڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ دکھڑا ہے ہی حرام کی وجہ سے، دکھڑے حرام کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ بے ایمانیاں کرنے کی وجہ سے، بد اخلاقی سے یہ ہماری زندگیوں میں دکھڑے بھر گئے۔ 4 چیزیں یہ اپنائیں گے نا، باتوں کی سمجھ آئی ہے نا؟ 4 چیزیں کتنی؟ نمبر 1 سچ، نمبر 2 امانت داری، نمبر 3 میٹھا بول، اخلاق اچھے، اور نمبر 4 اپنے رزق کو پاک کرنا۔ اور صاحبان محتشم اسی بڑے دکھ دے نال میں گفتگو نو سمیٹ رہا، بڑے دکھ دے نال گل کر دیا، باہر جائیے نا تو بڑے میٹھے جی باجی جی بہنا، میں بزنس بیٹھا کاروبار کر رہا، کوئی دکان تے بیٹھا کپڑے دا کم کپڑا ویچ رہا، میں آکھاں گا جی باجی جی آنٹی جی خالہ جی بھائی جان جی انکل جی چاچا جی پیارے ہو جی سونے ہو، دسو جی، لیکن گھر آ کے پتہ نہیں کیوں کڑوے ہو جاتے ہیں، ماں کے ساتھ بھی کڑوا، بیوی کے ساتھ بھی کڑوا، بہن کے ساتھ بھی کڑوا، بھائی کے ساتھ بھی کڑوا، وہ ایک ہی جدو گھر ہوندا نا پتہ نہیں نکھی بن جاتا، باہر تو بڑا میٹھا بولدا ہے۔ ایسے ہے ممکن ہے، اور انداز ایک دوسرے کا دیکھتے رہتے ہیں۔ صاحبان محتشم سن لیجئے، حضور فرماتے ہیں خیرکم 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 لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، حضور فرماتے ہیں تم سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر کے لیے بہترین ہے، اور میں تم سب سے بہترین ہوں کہ میں اپنے گھر کے لیے بہترین ہوں۔ اور باہر تو بڑے میٹھے بول بولتے ہیں، باہر بڑے میٹھے بول، ٹیلی فون پر رابطہ ہو تو بڑا میٹھا بولتا ہے، لیکن گھر آ کے بیوی کے ساتھ کڑوا بولتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں، اور سب سے بہترین اخلاق اس بندے کا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتا ہے۔ تو صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیجئے، یہ 4 چیزیں اپنائیں گے نا، یہ 4 چیزیں اپنائیں گے، اللہ پاک اگر میری باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو اور کوئی ناراضگی کا سبب بنا ہو تو وہ میری اپنی کمزوری ہے، باتیں تو آقا کی تھیں، میرے انداز میں کوئی کمی کجی رہ گئی ہو اور میں کوئی غیر شرع بات منہ سے نکل گئی تو اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔